اس خبر کا تعلق بھی نومبر سے ہے۔ تو جناب اب ذرائع سے پھر یہ بات سامنے آئی ہے کہ مجوزہ ترمیم کے ذریعے سرکاری ملازمین کو بھی صدر بننے کی اجازت دیے جانے کی تجویز زیر غور ہے، اور اب آگے آپ خود پھر بہت سمجھدار ہیں کہ کس سرکاری ملازم کے لیے یہ محفل سجائی جائے گی۔ لیکن کیا ایسا ہوگا؟ تو پھر ہونے کو تو بھئی یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 26ویں ترمیم بھی تو اسی ملک میں آئی ہے نا، جس کے لیے پارلیمنٹ کو پہلے سلیکٹ کیا گیا تھا، پھر جوڈیشری کے اندر ایک ایلیٹ بینیفیشری گروپ کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی، جن کو پھر ترقی دے کر اس ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن ہونے کا جو چانس ہے وہ بالکل ختم کیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے لیے بھی اسی ایلیٹ پینل کی خدمات لینے پر غور ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ غور ہو رہا ہے، تبھی تو چیف جسٹس نے ساتھی ججز کو اس ترمیم کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اب وہ ترمیم کیا ہو سکتی ہے؟ تو جناب اس حوالے سے خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی جا سکتی ہے، اسی طرح آئینی عدالت میں ججز کی ایج لمٹ بھی بڑھانے کی تجویز ہے۔ پھر جس سے ہوگا یہ کہ ابھی جو بینیفیشری ہیں وہ مزید کچھ سال تک اپنے عہدوں پر قائم رہیں گے۔ ویسے بھی یہ کام کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا ہے نا۔ ابھی گزشتہ ولاگ میں نے 70ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا تھا، جس میں وردی کے ساتھ جنرل مشرف کو صدر رہنے کی اجازت دی گئی تھی، جس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کو خیبر پختونخوا حکومت اور بلوچستان حکومت میں حصہ اور مرکز اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دے کر ساتھ ملایا گیا تھا۔ اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح کی جو واردات ہے اگر کسی اور کو ساتھ ملا کر ڈالی جاتی ہے تو اس میں حیرانی کی بات تو کوئی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ جو کام کسی اور طریقے سے نہیں ہوتا ہے وہ رشوت اور ڈنڈا پیر سے ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ایسی وارداتوں کا حصہ بنتے ہیں، کیا خیال ہے ویسے آپ کا کہ انہیں سوچنا نہیں چاہیے کہ کچھ وقت کے فائدے کے لیے وہ نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں؟ کیونکہ آئین اور قانون تو نسلوں کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں نا، لیکن ہم نے اسے افراد کے تحفظ کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ ایسے افراد کے ساتھ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے تو اس سے بھی وہ سبق نہیں سیکھتے۔ اچھا، ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہی ایک واقعہ جو سابق چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے ساتھ پیش آیا ہے، جو اسپین کے سفارت خانے کی ایک تقریب میں شریک تھے، جہاں پہ وفاقی وزیر مصدق ملک نے ان کی طبیعت جو ہے وہ خوب فریش کر دی۔ ہوا کچھ یوں کہ مصدق ملک کی وزارت میں خاتون آفیسر رانا سعید کو عہدے سے ہٹایا گیا، جو کہ وائلڈ لائف شعبے کی انچارج تھی۔ اچھا، اب یہ جو خاتون تھی نا، یہ خاتون آفیسر چیف جسٹس کے خاندان کے قریب سمجھی جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے مارگلا ہلز پر قائم تجاوزات اور تعمیرات کے خاتمے کا حکم دیا تھا، جس میں ان خاتون آفیسر نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، جس کی سزا پھر ان کو بعد میں ملی بھی تھی، چونکہ کئی طاقتور لوگ اور ادارے بھی وہ اس حکم کی لپیٹ میں آ گئے تھے، جنہوں نے پھر ظاہر ہے کہ اپنا کام دکھایا، پھر خاتون آفیسر کو فارغ کروایا۔ اچھا، ویسے یہ جو معاملہ ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وفاقی وزیر کے سامنے اٹھا کے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن جس انداز میں انہوں نے بات کی تو لگتا یہ ہے کہ ماضی کی طاقت کا جو نشہ ہے وہ اترا نہیں۔ اس پر مصدق ملک جو ہیں وہ بھی غصے میں آ گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ وزارت آپ کی ہے اور اسے چلا کوئی اور رہا ہے۔ اب بھلا بتائیں کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ارے بھائی، وہی لوگ چلا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو آپ کے دور میں کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کو چلا رہے تھے، جن کے کہنے پر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے کیے، ان سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا۔ خیر، لگتا ہے کہ پھر مصدق ملک نے بھی کچھ ایسا ہی ان کو جواب دیا ہوگا، جس سے پھر دونوں کے درمیان کچھ نوک جھوک ہوئی۔ اب یہی مصدق ملک صرف 1 سال پہلے تک قاضی فائز عیسیٰ کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، انہیں آئین اور قانون کا مینار قرار دیا کرتے تھے۔ آج جب قاضی صاحب عہدے پر نہیں ہیں تو انہوں نے اس مینار کی جڑیں اکھاڑ کر پھینکنے میں 1 منٹ نہیں لگایا۔ اچھا، اب اگر سمجھا جائے، غور کیا جائے تو اس تازہ ترین واقعے نے ان تمام مفاد پرستوں کے لیے ایک سبق دیا ہے جو وقتی فائدے یا پھر کسی کے بغض میں آئین و قانون سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور جب عہدے سے اپنے اقتدار سے جب نیچے تشریف لاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ذلت ان کا مقدر بنتی ہے۔ مگر جناب لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایک ہی اصول ہے کہ بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے، یہ عزت تو آنی جانی چیز ہے۔ خیر، گزشتہ روز میں دیکھ رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کچھ علماء سے خطاب کر رہی تھی، اور اس اجلاس میں ان کے ایک طرف مفتی منیب الرحمان بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف مفتی
راغب نعیمی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان مفتیان کرام کے درمیان بیٹھ کر مریم نواز نے فرمایا کہ جس کرسی پر میں بیٹھی ہوں یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اچھا جی، اب کہنے کو تو اس بات سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، لیکن خیر اور شر میں کس چیز کا انتخاب کرنا ہے اس کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال انسان کو ہی دیا ہے نا۔ اب اگر کوئی برا کام کرے اور پھر یہ کہے کہ یہ تو اللہ کے حکم سے کیا ہے تو جناب پھر ایسا نہیں ہے، ورنہ اگر سب کام اللہ کی مرضی سے منسوب کر دیے جائیں تو پھر تو جنت اور جہنم کا جو تصور ہے وہ تو ختم ہی ہو جائے گا نا۔ ظاہر ہے کہ پھر حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے جب ہر کام کی ذمہ داری آپ نے اوپر والے کے کھاتے میں ہی ڈالنی ہے۔ اب کوئی مریم نواز سے یہ پوچھے کہ کیا یہ فارم 47 اللہ میاں نے دیا یا سکندر میاں نے؟ کیا پنجاب کی وزارت اعلیٰ اللہ میاں نے دی تھی یا کسی اور میاں کی بدولت ملی؟ اب پتہ نہیں کہ مریم نواز کے ساتھ بیٹھے مفتیان کرام نے یہ نقطہ ان کو سمجھایا ہے یا نہیں، لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نا وہ یہ کہ مفتیان کو اس میٹنگ میں حاضر کرانے کا فریضہ بھی کسی اور نے سر انجام دیا ہے، چونکہ عمران خان کے دور میں یہی مفتی منیب الرحمان تھے جو کہ ٹی ایل پی کے معاملے پر دھمکیاں دے رہے تھے، حالانکہ اس وقت ٹی ایل پی کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی گئی تھی۔ آج ٹی ایل پی کا صفایا ہو گیا ہے اور مفتی منیب الرحمان وہ جناب حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں نے ان کے دل میں یہ سافٹ کارنر پیدا کر دیا ہو، لیکن جناب مشرف کے دور سے لے کے اب تک کے شواہد یہی بتاتے ہیں کہ مفتیان کرام جو ہیں وہ دل سے نہیں، وہ دماغ سے کام لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دماغ سے کام نہ لیں تو پھر حلال اور حرام کی جو دلیلیں ہیں وہ کہاں سے لے کر آئیں گے۔ خیر، بات دلیل کی ہو رہی تھی تو پھر جج سے بڑھ کر بڑی دلیل اور کون دے سکتا ہے، لیکن ان دلیلوں پر مبنی فیصلوں کی مصدقہ کاپیاں جو ہیں وہ پھر بھی عدالت کا عملہ ہی دیتا ہے، جو کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو فراہم نہیں کی گئی۔ جی ہاں، 23 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملاقات کا حکم جاری کیا، لیکن بار بار رجوع کرنے کے باوجود عدالت نے اس آرڈر کی مصدقہ نقول فراہم نہیں کی، جس کے بعد اب چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے چیف جسٹس ڈوگر کو خط لکھا ہے جس میں ان سے اس فیصلے کی کاپیاں مہیا کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اب اگر مریم نواز کی دلیل مان لیں تو پھر جسٹس ڈوگر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے، جب وہ چاہیں گے کاپیاں مل جائیں گی۔ اب پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ خدا کس کو سمجھ لیا ہے، چونکہ سب کو ہی پتہ ہے کہ پاکستان میں کس کے حکم پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لے کر گزشتہ دنوں صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی ملاقات ایسی ہی ایک فیصلہ ساز شخصیت سے ہوئی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ بڑی کھل کر باتیں ہوئی ہیں، جس کے بعد پھر بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی کی، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے لیے کہا گیا ہے، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ماننے سے انکار کیا ہے، کیونکہ مبینہ طور پہ گورنر فیصل کریم کنڈی نے وفاق کو رپورٹ بھیجی ہے جس میں گورنر راج لگانے کی صورت میں صوبے کے حالات خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت کے بعد پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ صوبے میں گورنر کی تبدیلی کی بات چل رہی ہے، اور اس حوالے سے سینئر صحافی محمد مالک ہیں اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ آفتاب احمد شیرپاؤ کو نیا گورنر بنانے کا سوچا جا رہا ہے، جس کے بعد صوبے میں گورنر راج یا ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ پھر اس بات کو تقویت وہ گزشتہ روز اس وقت ملی جب قانون و انصاف کے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا میں آرٹیکل 234 کا نفاذ ہو سکتا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے لیکن آئینی عمل ہے۔ ان کے خیال میں اگر وزیر اعلیٰ نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کی تو پھر وفاق کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ اچھا، پھر بیرسٹر عقیل ملک نے ایک اور جگہ یہ بیان بھی دیا کہ گورنر کی تبدیلی کا فیصلہ صدر مملکت کریں گے۔ تو اب اس سے آپ دیکھیں کہ تصویر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ صدر نے یہ فیصلہ وزیر اعظم کی سفارش پر کرنا ہے، کوئی چین یا کوئی امریکہ سے تو منظوری نہیں لینی نا اس کے اوپر، لیکن لگتا یہ ہے کہ ریاست کے اندر دو ہاتھی آپس میں الجھ پڑے ہیں۔ ایک کا دامن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پکڑ لیا ہے اور دوسرے کا دامن وہ مسلم لیگ نون نے پکڑ لیا ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس کا ہاتھی آگے کامیاب ہوتا ہے۔ اس کا فیصلہ بھی آپ دیکھنا کہ نومبر میں ہوگا۔ اس حوالے سے یہ خبر بھی آئی ہے کہ ایوان صدر میں کشمیر پر ہونے والے اجلاس میں رانا ثناء اللہ اور بلاول بھٹو کے درمیان بھی تلخ باتیں ہوئی ہیں، جس کے بعد آزاد کشمیر میں نون لیگ کے رہنما فاروق حیدر نے ایوان صدر میں ہونے والے اجلاسوں پر اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کے بحران پر ایوان صدر میں ہونے والے 3 اجلاس درست عمل نہیں، پیپلز پارٹی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اگر یہ اعتراض تھا تو پھر ان اجلاسوں میں وفاقی وزراء جو ہیں
وہ کیوں شریک ہوئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرون خانہ کوئی گہری ٹسل چل رہی ہے۔ ایسے ہی ایک ٹسل ویسے سائبر کرائم ایجنسی کے اندر بھی جاری ہے، جس کے کچھ افسران کو حراست میں لے لیا گیا تھا اور اب ان افسران پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا مقدمہ بھی بن گیا ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ہاتھی ان افسران کو بچانے میں اور دوسرا جو ہے وہ ان کو لٹکانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، جس سے پھر دل برداشتہ ہو کر پھر آپ کو یاد ہے نا کہ ابھی کچھ دن پہلے مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ ہم پنجاب میں اپنی سائبر کرائم ایجنسی بنائیں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان ہاتھیوں کی ٹسل کا نومبر کے نوٹیفیکیشن سے تعلق ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں اور ذرا بات کرتے ہیں اب پاکستان اور افغانستان کے معاملے کی، اور گزشتہ روز جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے ایک ایکس پوسٹ کی جس میں انہوں نے طالبان کے ماضی کا حوالہ دیا کہ کیسے وہ شکست کھا کر بھاگ گئے تھے، غاروں میں چھپ گئے تھے، اب ہم دوبارہ ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ اچھا، جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے خواجہ آصف کا ایک پرانا ٹویٹ یاد آیا جو افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد ان کی طرف سے کیا گیا تھا کہ دیکھو طاقت امریکہ کے پاس ہے لیکن خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں کہ اس وقت طالبان اپنے تھے اور خدا بھی ان کے ساتھ تھا، آج ان کو غاروں میں دھکیلنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اب خواجہ آصف ہی بتائیں کہ وہ اس وقت درست تھے یا وہ آج ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اپنا بھائی سٹیٹس تو کلیئر کریں نا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ یعنی کہ خواجہ آصف اس ہاتھی کے ساتھ ہیں جن کے کہنے پر ماضی میں وہ فوج پر تنقید کرتے تھے، آج وہ جناب ہائبرڈ نظام کی گن گا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بھی خواجہ آصف کو ڈس اون کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہیں بھی لگتا ہے کہ جس ہاتھی کی دم خواجہ آصف نے پکڑی ہوئی ہے نا، کہیں یہ پارٹی کو کھائی میں ہی نہ لے جائے۔ اسی لیے ایک حالیہ پوڈ کاسٹ میں جاوید لطیف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ خواجہ آصف نے 2018 میں آرمی چیف کو کال کی اور اپنا کام کروایا، جس کی وجہ سے ہمیں تانے سننا پڑتے ہیں، اور اس لیے میں بہت کلیئر ہوں کہ خواجہ آصف ہوں یا کوئی اور، جس کسی کا بھی ایسا کردار ہوگا تو وہ ان کی اپنی گردن پر ہوگا، مسلم لیگ جو ہے وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ تو جناب یہ ہے خواجہ آصف کی اپنی پارٹی میں ان کی حیثیت، جس کی نمائش ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ حنیف عباسی نے بھی کی تھی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا پھر افغانستان کا معاملہ، لیکن غزہ کے معاملے پر بھی خواجہ آصف کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ غزہ میں پاکستانی فوج بھیجنے کا معاملہ زیر غور ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو جناب اگر فیصلہ نہیں ہوا ہے تو پھر نون لیگ کے رہنما اور یہ جو دفاعی تجزیہ کار ہیں یہ اس متوقع فیصلے کے حق میں بڑھ بڑھ کے دلیلیں کیوں دے رہے ہیں؟ اب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستانی فورس کو موقع ملتا ہے تو اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہوگی۔ اچھا، پھر ایک دوسرا وزیر یہ کہتا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ارے بھائی موقع کیا ہے، پہلے آپ یہ تو بتا دینا، پھر آپ ضرور آگے بات کریں۔ لیکن لگتا ہے کہ بتانے کا فریضہ بھی وہ صدر ٹرمپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ امریکی صدر نے 2 دن میں 2 بار پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم زبردست شخص اور فیلڈ مارشل زبردست فائٹر ہیں۔ تو کیا پھر غزہ فوج بھیجنے کا اعلان بھی صدر ٹرمپ ہی کریں گے؟ چونکہ پاکستانی اور جو عالمی اخبارات ہیں وہ تو پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب جس کام میں عرب ممالک ہاتھ ڈالنے سے کترا رہے ہیں اس وقت، اس کا فیصلہ پاکستان نے کس بنیاد کے اوپر کیا ہے اور نہیں کیا، تو کم از کم اتنا ہی بتا دیں کہ حکومت کس موقع کی تلاش میں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں افراد اور شخصیات اپنے تسلسل کا موقع تلاش کر رہے ہیں؟ کیا پاکستانی قوم کو نہیں پتا کہ 1970 میں بھی پاکستان نے اردن اپنی فوج بھیجی تھی، جس کی مدد سے اردن نے فلسطینی پناہ گزینوں کے احتجاج کو کچلا تھا، اور اس مشن کی سربراہی بریگیڈیئر ضیاء الحق کر رہے تھے، جو بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے صدر بنے، اور اس واقعے کو تاریخ میں آج بھی بلیک سپٹمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ ماضی کے اس تجربے سے سبق سیکھتے ہوئے ہمارے فیصلہ ساز ضرور کوئی اچھا فیصلہ کریں گے، چونکہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ غزہ جانے والی انٹرنیشنل فورس کا جو مینڈیٹ ہے وہ کیا ہوگا۔ کیا وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے وہاں جائے گی یا وہاں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگی؟ چونکہ اسرائیل نے حملے جو ہیں وہ ابھی تک اپنے بند نہیں کیے ہیں، اور گزشتہ 2 دنوں میں کوئی 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔